آپ کو آگاہ کریں بتائیں کابینہ ڈویژن نے سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی غفلت سائبر حملوں کی بڑی وجہ ہے۔ دوہری توثیق کا استعمال نہ ہونا، کمزور پاسورڈ سائبر سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ غیر محفوظ وی پی این کے استعمال سے سسٹم ہیک ہونے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندے خصوصی فیصل حکیم سے۔ فیصل بتائے گا رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی، سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہیکر نے چوری شدہ شناختی معلومات سے شہریوں کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی ہے اور کابینہ ڈویژن کی جانب سے ای میل اٹیچمنٹ کو پاسورڈ سے محفوظ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور ہیکنگ سے بچنے کے لیے صارفین پاسورڈ سے علیحدہ چینل سے بھیجیں اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ ٹیلی گرام پر سرکاری معلومات شیئر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اور سائبر حملوں سے بچنے کے لیے ادارے اور شہری کلاؤڈ سٹوریج پر اساس ڈیٹا نہ رکھیں، یہ بھی ہدایت سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری میں کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ صارفین کو صرف لائسنس یافتہ اور اصل سافٹ ویئر استعمال کیے جائیں۔ نمائندہ خصوصی فیصل حکیم آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات اور حلف برداری آئینی تقاضے ہیں، سینٹ الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ آپ کو آگاہ کریں بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات اور حلف برداری آئینی تقاضے ہیں، سینٹ الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا جائے، سینٹ الیکشن کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد نواز۔ احمد بتائیے گا خط میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط ذرائع کے مطابق پینل انتخابات اور حلف برداری آئینی تقاضے ہیں، پینل الیکشن کمیشن کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے درخواست ذرائع، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل 255(2) کے تحت کسی شخص کا انتخاب کریں، پولنگ سے پہلے صوبائی اسمبلی کے منتخب اراکین کو مخصوص شرطوں پر حلف دلائیں۔ الیکشن کمیشن ذرائع۔ ٹھیک ہے احمد نواز، آپ کا بہت شکریہ۔ پاک بحریہ کے کمانڈر اسٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں انعقاد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کے ناقابل تسخیر سمندری دفاعی صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی سردار حمید سے۔ جی بتائیے گا سردار حمید، مزید کیا کہنا تھا ان کا؟ جی بالکل، پاک بحریہ کی کمانڈ اسٹاف کانفرنس جو ہے وہ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں منعقد ہوئی ہے اور سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی ہے۔ اس موقع پر ایڈمرل نوید اشرف نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی ناقابل تسخیر سمندری دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کو سراہا ہے۔ لیکن چیف نے بحری راستوں پر جو تجارت کی روانگی اور اس کے ساتھ ساتھ بندرگاہوں پر بلا تعطل جو آپریشن ہے انہیں یقینی بنانے کے اقدامات کو سراہا ہے۔ لیکن چیف نے خاص طور پر میری ٹائم ڈومین میں ممکنہ روایتی اور غیر روایتی خطرات جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور دیا اور اس ضمن میں انہوں نے بحری نگرانی اور آپریشن کے لیے جو ڈرونز ہیں زیر آب اور سطح آب پر چلنے والے جو خودکار کشتیاں ہیں ان کی اہمیت پر زور دیا اور دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کانفرنس میں انہوں نے جو اس طرح کی جدت ہے اس کو مزید امپروو کرنے پر زور دیا ہے۔ کانفرنس میں نیول چیف کی سربراہی میں پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور فیلڈ کمانڈرز نے بھی شرکت کی اور پاک بحریہ کی پالیسی اور منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ جی نمائندہ خصوصی سردار حمید، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز بلیٹن میں اب وقت ہوا ہے بریک کا، نیوز ون کے ساتھ رہیے۔